بھارت کی وحدت و سالمیت کے لیے اپنی جانیں قربان کی تھی۔ آج انہی کا نام لینے والے، وطن پرستی کا دعویٰ کرنے والے افراد دہشت گردی اور فرقہ پرستی کے رجحانات کو ہوائیں دے رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام اور میرے دیش واسیوں، صدیوں کے غلامی کے بعد بڑی جد و جہد اور قربانی کے بدولت ہمارا ملک 15 اگست سن 1947 میں انگریز بھیڑیے کے خونی پنجے سے آزاد ہوا تھا۔ طویل تاریکی کے بعد آزادی کا سورج ملک ہندوستان میں طلوع ہوا تھا اور ہمارے دیش کے ہندو مسلم رہنماؤں نے ناقابل برداشت مصائب و آلام کو جھیل کر اپنا عیش و آرام کو تج کر کے آزادی کی نعمت حاصل کی تھی اور بہت سوچ سمجھ کر سیکولرزم کا راستہ اختیار کیا تھا کہ مختلف ادیان و مذاہب اور نظریات و عقائد کے حامل کروڑوں ہندوستانی خود مختاری و آزادی حقیقی دولت سے سرفراز رہے۔ دستوری طور پر ہر مذہب کے ماننے والوں کو فکر و عمل کی آزادی حاصل رہے، شہری حقوق، قانونی و عدالتی سہولیات حاصل رہے، لیکن کسے یہ پتا تھا کہ آزاد ہندوستان وطن پرست مسلمانوں کے لیے جہنم کا شعلہ سن کھڑا بنا دیا جائے گا اور فرقہ پرستی کا زہریلا ناک ہر فرد کو ڈس لے گا اور سیکولرزم کا سہانا سپنا دکھا کر مسلمانوں کو عضو معطل کیا جائے گا۔ قومی دھارے میں شامل ہونے کی تحریک چلا کر مشرکانہ تہذیب اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور اسلام کا نام لینے کے جرم میں ان کو فساد کی بھٹیوں میں جھونک دیا جائے گا۔ مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور مقدس مقامات پر مندر کا ثبوت اور بے دلیل الزام لگا کر حملہ کیا جائے گا۔ مسلمانوں کو گھسپیٹ کہہ کر سرکاری ملازمتوں اور حکومتی اداروں سے بے دخل کیا جائے گا۔ مسلمانوں، تم نے اس دیش کو یہ جنوبی فرقہ پرست وطن فروش ہندو مسلم اتحاد کے دشمن بھارت کے ایکتا کے مخالف تم کو غدار وطن کہہ رہے ہیں، تمہیں غیر ملکی ہونے کا الزام دے رہے ہیں، تم سے وطن دوستی کا ثبوت مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بتا دو کہ غدار وطن کون ہے اور محب وطن کون ہے۔ پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، پھر وقت خود بتائے گا کہ غدار کون ہے۔ ہم پہ الزام بغاوت کا لگانے والوں، ہم پہ الزام بغاوت کا لگانے والوں، بے وفا کون ہے؟ اپنے اجداد سے پوچھا ہوتا، کتنے جانباز ثبوتوں نے دیا اپنا لہو، وطن پاک کی بنیاد سے پوچھا ہوتا۔ مسلمانوں کی تاریخ سے یہ بے بہرے تعصب کی نگاہ سے دیکھنے والے فرقہ پرست عناصر شاید کہ یہ بھول گئے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں ان سے پوچھو کہ بتاؤ ہندوستان میں پرچم حریت بلند کرنے والے کون تھے؟ ان فرقہ پرست فسادیوں سے پوچھو، بتاؤ ریشمی رومال کا بانی کون تھا؟ بتاؤ اسیران مالٹا کون تھا؟ بتاؤ ہندوستان کے آزادی میں للکارنے والا کون تھا؟ بتاؤ 1857 کا انقلاب کس نے برپا کیا تھا؟ بتاؤ شاملی کے میدان میں جوہر و شجاعت کس نے دکھایا تھا؟ بتاؤ کراچی کی عدالت میں کفن ساتھ لے جانے والا کون تھا؟ بتاؤ الہلال کے ذریعے انگریزوں کو للکارنے والا کون تھا؟ بتاؤ آزادی کے سرفروشوں اور حریت کے متوالوں کو انقلابی ترانہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے شور کتنا باسو قاتل میں ہے، کس نے سنایا تھا؟ میرے بھائیوں، کیا تم شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی کو بھول گئے؟ کیا تم شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو بھول گئے؟ کیا تم پاکستان کے ٹینکوں کو اڑانے والے شہید عبدالحمید کو بھول گئے؟ کیا تم امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کو بھول گئے؟ کیا تم بالا کوٹ کے پہاڑی پر اپنے سر کو کٹوانے والے اسماعیل شہید کو بھول گئے؟ کیا تم شیر میسور ٹیپو سلطان کو بھول گئے؟ کون تھا سینہ سپر، کھائی تھی کس نے گولیاں؟ کون تھا سینہ سپر، کھائی تھی کس نے گولیاں؟ خون سے کس کے اس دیش میں کھیلی گئی تھی ہولیاں؟ آج تم کل کی ہر ایک بات بھلا بیٹھے ہو، آج تم کل کی ہر ایک بات بھلا بیٹھے ہو، قصہ خانی کی حکایات بھلا بیٹھے ہو۔ مسلمانوں، تم نے اس دیش کو گہوارے امن بنایا تھا، مرکز علم و فن بنایا تھا،
اسلامی عدل و انصاف، اخوت و مساوات سے روشناس کرایا تھا، اسلامی زیور تمدن و تہذیب سے اس کو سجایا تھا، تاج محل کی خوبصورتی و رعنائی سے سنوارا تھا، جامع مسجد کی پاکیزگی سے نوازا تھا، قطب مینار کی بلندی سے اس دیش کا معیار بلند کیا تھا، لال قلعہ کی عظمت سے اس کی شان میں اضافہ کیا تھا، چار مینار کی دل آویزی سے اس کو سرفراز کیا تھا۔ مسلمانوں، تم نے اس دیش کو دولت و ثروت سے مالا مال کیا تھا، اور جب پڑا وقت تو اپنے ہی لہو کا دان دے کر مادر وطن کی عصمت و عفت کو محفوظ رکھا، لیکن آج یہ درندے ہمارے ہی لہو سے اپنی پیاس کو بجھا رہے ہیں۔ جب پڑا وقت گلشن پر، جب وقت پڑا تھا گلشن پر ہم سے ہی لہو کا دان لیا، جب وقت پڑا تھا گلشن پر ہم سے ہی لہو کا دان لیا، ہمارے ہی لہو کے چھینٹوں سے ہولی بھی بنائی لوگوں نے۔ میرے دوستو، میں اپنی بات کو ان اشعار کے ساتھ ختم کر رہا ہوں۔ اتنی سی بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، اتنی سی بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، روشنی ضرور ہوگی چراغوں کو چلائے رکھنا، لہو دے کر جس ترنگے کی حفاظت کی ہے ہم نے، لہو دے کر جس ترنگے کی حفاظت کی ہے ہم نے، اس ترنگے کو سدا چھت پہ لگائے رکھنا۔ تو میرے خاموشیوں کو ظلم کی تاثیر مت سمجھ، تو میرے خاموشیوں کو ظلم کی تاثیر مت سمجھ، تو میرے صبر کو میری زنجیر مت سمجھ۔ میں اکیلا نہیں، فقط میرا خدا بھی ہے یہاں، تو بھارت کو اپنی باپ کی جاگیر مت سمجھ، تو بھارت کو اپنی باپ کی جاگیر مت سمجھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جب گلستان کفوں کی ضرورت پڑی،